اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 70 جس کے ساتھ ہی رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن کچھ جملے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے کیونکہ وہ تمام جملے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تو پہلے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں آیت کی۔ پہلا لفظ قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا حرف ہے، اور یہاں پر فا جو ہے فا فصیحہ قرار دیا جائے گا۔ ان حرف شرط ہے، آگے فعل ماضی ہے اتبعتا۔ اتبعتا جو ہے یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تابع عین حروف مادہ ہیں، باب افتعال، اتبع یتبعو، پھر اتبع سے جب گردان کریں گے آپ تو اتبع، اتبعا، اتبعو، اتبعت، اتبعتا، اتبعنا، اتبعتا، تو اتبعتا یہ صیغہ بنا ہے۔ تا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے واحد مذکر حاضر کی، آگے نون نون وقایا ہے، اور یا جو لگی ہوئی ہے ساتھ یہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ فا جو ہے یہ حرف ہے اور یہ جواب الشرط پر داخل ہوا ہے، یعنی فا جزائیہ ہے۔ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے اور وہ ہے تسأل، تو یہ تسألو تھا اصل میں، جو کہ لا ناہیہ کی وجہ سے تسأل ہو گیا۔ سین حمزہ لام حروف مادہ، باب فا سأل یسألو، اور یہ تسأل جو ہے یہ فعل مضارع معروف مجزوم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال کرنا اس کے معنی ہے کیونکہ آگے ان جو ہے وہ آ رہا ہے، یعنی پوچھنا کے معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ نون یہاں بھی نون وقایا ہے اور ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ ان حرف جر ہے، اور اس کے بعد شیئن جو ہے یہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اور جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ ان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ جو ہے یہ حرف جر و غایہ ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع جو ہے آپ کو منصوب نظر آتا ہے، لہٰذا احدثا فعل مضارع معروف منصوب ہے۔ ہا دال اور ثا حروف مادہ ہیں، باب فعال سے استعمال ہوا ہے۔ احدثا یحدثو احداثن۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں کوئی نیا وجود دینا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو آپ نہ پوچھیں مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں وجود دوں آپ کے لیے اس میں سے کسی بات کو۔ تو ترجمہ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ تو احدثا جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، لام حرف جر ہے جس کے بعد کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، من حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا ہے وہ ہے ذکرن، جو کہ واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی ہماری۔ اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ قالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ فا کو ہم نے فصیحہ قرار دیا ہے، اور ان شرطیہ ہے جس کے بعد اتبعتا فعل با فاعل ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یا جو ہے مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے جس پر فا داخل ہے، کیونکہ جواب الشرط جب امر یا نہیں ہوتا ہے یا جملہ اسمی ہوتا ہے تو لازماً فا جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ آگے جواب الشرط ہے تسأل فعل مضارع مجزوم ہے، فعل با فاعل انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، یا جو ہے یہ ضمیر مفعول بھی ہے تسأل فعل کے لیے، اور ان شیئن جار مجرور متعلق ہو جائے گا تسأل فعل کے لیے۔ یہاں تک میں مکمل کر دیتا ہوں، پھر اگلے حصے کو آپ کے سامنے انالائز کروں گا۔ تو تسألنی عن شیئن فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن رہا ہے، اور پھر شرط و جواب الشرط جو ہے مل کے جملہ شرطیہ ہو کر یہ مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اب وہ جو باقی حصہ ہے حتی احدث لک منہ ذکرا، اس کو میں انالائز کر کے جوڑتا ہوں آپ کے لیے۔ حتی حرف غایہ و جر ہے، اور حتی یہاں پر الا کے معنی میں ہے، یعنی الا ان احدثا۔ احدثا فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لکا جار مجرور متعلق ہو جائے گا احدثا فعل کے، منہ جار مجرور
یہ حال ہم قرار دے دیں گے ذکرن کے لیے، اور ذکرن جو ہے مفعول بھی منصوب قرار دیا جائے گا احدثہ فعل کے لیے۔ یوں احدثہ فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مقدرہ کے لیے، اور ان مقدرہ جو ہے ان مصدریہ وہ صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا حتیٰ حرف جر کے لیے، اور حتیٰ حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا تسأل فعل کے۔ تو گویا اس حصے کو ہم نے انالائز کر کے تسأل فعل کے ہی متعلق کر دیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، اور ترجمہ آپ نے خان صاحب کی ڈکشنری میں اس کا دیکھ لیا ہے۔ محمود صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قالا کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْہُ ذِکْرًا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 70 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے رکوع کی پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 71 ہوگی سورہ مبارکہ کی، اس کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔